وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ، اور اس میں منفعت ہے للناس. اور مفسرین بیچارے اتنی بھی نہیں توجہ کرتے کہ یہاں للناس کہا ہے، لکم بھی نہیں کہا ہے، للبعض بھی نہیں کہا ہے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی نہیں کہا ہے. تو انہوں نے کیا سمجھا اس سے سمجھا ہے کہ تھوڑا بہت شراب بعض اوقات دوائی کے طور پر بھی تو ڈاکٹر بتاتے ہیں بعض لوگوں کو، تو اس میں کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہیں. یہ معنی لیا ہے کہ بھائی مثلا جب دوائی کے لیے بتایا جاتا ہے یا دوسرے کسی خاص عمل کے لیے یا کسی اس کے لیے ضرورت کے لیے انسان پی لیتے ہیں، تو اتنا بھائی یہ مراد ہی نہیں ہے اصلا. فیہ منافع للناس، یہ دونوں عمل انسانی تجارت کا بہت بڑا حصہ رہے ہیں پہلے سے. ہزاروں انسان اپنا رزق اور روزی اس سے کماتے ہیں، اس سے مربوط کاموں سے، شراب اور جوا سے. اور ابھی بھی اس زمانے میں بھی بہت بڑا تجارتی سلسلہ جو ہے وہ اسی کا ہوتا ہے. جہان کی تجارت میں اگر شراب کا حصہ دیکھا جائے تو آپ کو ایک بڑا حصہ نظر آئے گا. جہان کے جو ٹیکس کلیکشن میں دیکھا جائے تو جوئے کے کاروبار سے وابستہ ابھی امریکہ کے بعض ریاستوں کا سارا پیسہ ہی جوئے سے آ رہا ہے. ایک کاروبار ہے، کروڑوں انسانوں کا کاروبار ہے، کروڑوں انسان اس میں پیسہ ڈال رہے ہیں. پیسے کی سرکولیشن اس سے بہت بڑھتی ہے اور ہوتی ہے اور کر رہے ہیں. کس ملک میں نہیں ہے، حتیٰ دبئی تک میں بھی، دبئی اور دوسرے یہ اسلامی ممالک جو ہیں ان تمام میں یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. اور پھر یہ جو شراب کی تجارت ہے، میں نے پہلے کہا ہے نا ایک، تو اس کی وضاحت کے لیے اب کہتا ہوں کہ یہ تمام ممالک میں رائج ہے اور ایک چونکہ زندگی کا حصہ ہے ان کا. یعنی 1.5 ارب مسلمان ہیں تو 5 ارب جو ہے وہ کیا ہیں، غیر مسلم ہیں، اور ان کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اگر کبھی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یہاں کرونا آیا تھا، کرونا یاد ہوگا جن کو، کرونا کے دور میں جب جس دن چھٹی ہوتی تھی، جس دن بھائی 2 گھنٹے وقفہ ہے، سب نے گھروں میں بیٹھنا ہے، 2 گھنٹے کے لیے وقفہ دیا جاتا تھا. انڈیا میں کلومیٹروں کے حساب سے جو ہے نا لائنیں لگتی تھیں، روٹی کے لیے، پانی کے لیے، شراب کے لیے. شراب کے لیے انڈیا میں کلومیٹروں کے حساب سے لائنیں لگتی تھیں. کوئی جو ہے وہ پھر ہر ایک پورے ہفتے کا لے کے جاتے، بھائی شراب ہی نہیں مل رہی تھی، بڑی مسئلہ بنا ہوا تھا. اور دوسرے ممالک میں بھی یہی حال، بہت زیادہ، پانی سے زیادہ، پانی کی طرح ہی پیا جاتا ہے. بس یہ منافع للناس سے مراد وہ بھائی کسی حکیم کی بتائی ہوئی دوائی میں مثلا 2 گھونٹ اس نے بتائے ہیں، یہ نہیں ہے مراد. منافع للناس یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو لوگوں کے کاروبار وابستہ ہیں، اس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہیں. ہزاروں لوگ ان کارخانوں میں، لاکھوں لوگ ان کارخانوں میں اور ان کے کاروبار سے وابستہ کام کر رہے ہیں، اور یہ تمام دنیا میں ہے. اور اسلامی ممالک کی اب بات کر دوں، اسلامی ممالک میں کیا حال ہے جی؟ وہاں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں، تمام ممالک تقریباً ان کو الاؤ کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے رہیں، لیتے رہیں، لاتے رہیں، پیتے رہیں، پلاتے رہیں، خریدتے رہیں، بیچتے رہیں. سارا سلسلہ ہو رہا ہے. پھر یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں تمام اسلامی ممالک میں، ان میں تو کھلے بندوں انہوں نے لگا رکھے ہیں وہاں علیحدہ، کیونکہ ہوٹلوں میں لابی یا دوسری جگہوں پہ خاص ایریا ہوتا ہے، اس کو
یہی میرے خیال میں ڈرنک پوائنٹ یا کوئی خاص قسم کا نام بھی ہوتا ہے اس کا، وہ دیتے ہیں، وہ ادھر کھلے عام ہے۔ اور یہ سارے ممالک میں، بہت سارے ممالک میں خود دیکھ کے آئیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیں۔ بڑے ہوٹل جو 5 سٹار، 4 سٹار، 5 سٹار، 7 سٹار، 6 سٹار، یہ ہوٹل جو ہوتے ہیں ان تمام میں یہ چیزیں، اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں، عام ہے۔ اپنے ملک کے بڑے ہوٹلوں میں بھی یہ چیز اسی طرح ہے۔ بس یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، نہ تھی پہلے نہ اب ہے، جہان میں ایک رائج ہے۔ امریکہ کے بعض شہر ہیں اور مشہور ہیں بڑے جوئے کے حوالے سے۔ کسی کو ہے کوئی اندازہ، کسی شہر کا نام آتا ہے کسی کو کہ جو اس حوالے سے دنیا میں ٹاپ ہے؟ وہاں کہتے ہیں کہ یہ لاس ویگس، ٹھیک ہے، لاس ویگاس، وہ 80% یا 70% ان کا جو ٹیکس کی آمدن ہے وہ جوئے سے ہے۔ یعنی پورا جو ریاست ہے، وہ جو گورنرشپ ہے، یا وہ جو کیونکہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کہتے ہیں، تو وہ ریاست، ایک ریاست، یعنی جیسے ہمارے ہاں صوبے ہوتے ہیں وہاں ریاستیں ہیں، لیکن وہ ذرا مستقل ہیں، زیادہ مستقل ہیں اور بڑی بھی ہیں۔ ہمارے ملک جتنی ہیں ممکن ہے اس سے بھی، ملک سے بھی بڑی بڑی ریاستیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ خود ملک بہت بڑا ہے۔ تو پوری ریاست کا جو خرچہ نکل رہا ہے، جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے، وہ اس میں سے 80% وہ ہے جو جوئے کے کاروبار سے ہے، میسر سے ہے۔ ابھی یہ جو لاٹری ہے کتنے ملکوں میں ہے بھائی؟ اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں، دوسروں میں تو ہے ہی، ادھر تو ہے ہی۔ اسلامی ملکوں میں بھی بہت سارے ملکوں میں کیا ہے؟ حالانکہ یہ قرآن میں منع ہے، شراب بھی قرآن میں حرام ہے، لیکن یہ اتنا حصہ ہے انسانوں کی زندگی کا کہ چاہے وہ، اور کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ لوگ بھائی ڈیمانڈ ہے اس کی، اندر سے وہ چاہتے ہیں، تب رائج ہے بہت۔ بھائی یہ جو بنانے والے ہیں ان کا کاروبار اس سے زیادہ وابستہ ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور چلتا ہے۔ کمپنیوں والے اور بڑے کاروباری لوگ اس کو چلانے کے لیے پھر وہ اس میں ترغیبیں ڈالتے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ رائج کرتے ہیں، مناسب پیکیجز بناتے ہیں اور دیتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پئیں اور ان کا کاروبار چلے۔ جیسے کہ بعض دوسرے ڈرنک ہیں تو ان کو لوگ بھائی اس کے بغیر بھائی مر جاتے ہیں، نہیں ہے۔ اگر وہ کمپنیوں والے یہ تشہیر بند کر دیں ٹی ویوں پہ اور اشتہارات اس کے بند کر دیں اور سلسلہ بند ہو جائے اور لوگوں کو اس کے نقصانات بتانا شروع کر دیں لوگ، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ لیکن وہ اس کے ایسے ایسے اشتہارات بنا کے سامنے لاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پینا چاہیے ضرور۔ جیسے کہ مثلا سگریٹ کے اشتہارات ہوتے تھے، ہاں بھائی جو سگریٹ پیتا ہے وہ یوں کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، پتہ نہیں اس طرح جہاز اڑاتا ہے، وہ اس طرح جہاز اڑاتا ہے۔ پہلے اشتہارات سگریٹ کے ہوتے تھے، اس میں جو سگریٹ وہ بھائی کیا بھائی اتنے کارنامے یہ کس وجہ سے کر رہا ہے بھائی؟ کیونکہ پھر وہ اس کے بعد ایک سگریٹ نکالتا پیتا تھا، ہاں اچھا یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے دن جوان جو ہے وہ سگریٹ لے کر پھر ہوتے کہ بھئی ہم بھی جو ہے نا بس سگریٹ ایک پی لیں گے تو سمجھیں کہ ہم بھی وہی پائلٹ بن جائیں گے، وہی طرح ہم بھی جہاز ایسے سے ادھر سے ادھر سے یہ کر لیں گے۔ تو یہ اس وجہ سے چیزیں چل جاتی ہیں۔ تو بس ایک مشترکہ قسم کا ایک ہوتا ہے، لوگوں کی چاہت بھی اس میں شامل ہوتی ہے، لیکن چاہت کو کیا کیا جاتا ہے؟ ابھارا جاتا ہے، اس کو اگنائٹ کیا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے، اس کو بڑھایا جاتا ہے، اور یہ چیز کر کے کاروباری لوگ اپنا کاروبار چلانے کے لیے، تو اس لیے خدا کریم نے کیا کہا؟ وَفِيهِ مَنَافِعٌ، منفعت نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ منافع، یعنی یہ کوئی ایک سلسلہ وابستہ نہیں ہے اس سے، منافع یعنی بہت ساری منفعتیں، مثلا کاروبار کی منفعت، لوگوں کے روزگار کی منفعت،
اگر ہو سکے ممکن ہے کہ لوگوں کی جو ہے یہ مثلا جب کوئی مہمان آتے ہیں تو بھائی چلیں اچھا جی پیش کریں، یہ بھی منافع میں سے ہے۔ اور ممکن ہے کہ بعض کو جو ہے جیسے بعض لوگوں کے کوئی ہوتا ہے معدے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ فلاں والی چیز لے آئیں نا، اس سے آرام آ جائے گا، بھائی وہ اس کے لیے بنی ہوئی ہے تو اس سے ان کو آرام بھی آ جاتا ہے، نفسیاتی طور پر قائل ہوتے ہیں کہ بھائی آرام آتا ہے، وہ آرام آ بھی جاتا ہے۔ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ، پس قرآن بڑا دقیق ہے۔ اس زمانے کے لوگ نہیں، درمیانے نہیں، آج کے لوگ تک بھی بہت سارے منافع وابستہ ہیں ان دو چیزوں سے، لیکن خدا کریم فرماتا ہے کہ اگر آپ ان دو کو آپس میں کمپیئر کریں، ایک طرف منفعت رکھیں، ایک طرف اس کا جو انسانوں پر بوجھ ہے، انسان کی انسانیت کو ختم کرنے کا جو اس میں وہ ہے، اور جس کی وجہ سے انسان بہت کچھ جو ہے وہ دے بیٹھتا ہے اور وہ اس طرح کا انسان نہیں رہتا ہے جس طرح اسے ہونا چاہیے، کم قیمت انسان ہو جاتا ہے۔ اور چلیں یہ آپ کو بتاؤں اس میں کہ کم قیمت انسان ہو جاتا ہے، بعض ممالک میں شرط ہے کہ ان کے صدور شراب نہ پیتے ہوں، یا ان کے سیاسی جہاں وہ پوسٹیں خاص قسم کی، وہاں انہوں نے شرطیں رکھی ہیں کہ یہ پوسٹ ایسے بندے کو نہیں دینی ہے جو کیا ہو، شراب پیتا ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں، یعنی انسان کی وہ انسانیت کی لیول کم ہو جاتی ہے۔ کئی جگہ ہیں جہاں انہوں نے شرط لگایا کہ ہمارے جو اس ایریا میں داخل ہونے والے ہیں ایسا بندہ نہ ہو جو شراب پیتا ہو، مذہبی وجہ سے نہیں، چونکہ وہ اس طرح کا انسان نہیں رہتا ہے جس طرح کہ ان کو چاہیے ہے، اس کی انسانی لیول نیچے آ جاتی ہے۔